شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی UK سے شیئر کر رہی ہیں زینب کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے دسمبر 2019 میں اسپین سے ہم لوگ شفٹ ہوئے UK میں، تو میں نے اپنے بچوں کو وہاں پر پہلے ہی بھیج دیا۔ میرے بچے تقریباً 1 ہفتہ پہلے UK چلے گئے تھے اپنے ماموں کے ساتھ۔ وہ گھر ڈبل سٹوری گھر تھا، بہت خوبصورت گھر تھا جو ہم لوگوں نے UK میں لیا۔ ہم لوگوں کو کچھ سامان وغیرہ اسپین سے ادھر شفٹ کرنا تھا UK میں، اس لیے 1 ویک میں وہیں پر رک گئی۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی جس کی ایج 17 ایئر ہے، اس کا نیم ایمان ہے، اس کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اپنی دونوں بہنوں کا اور بھائی کا بھی خیال رکھنا، ان کے اوپر آیت الکرسی، چاروں کل اور درود پاک پڑھتی رہنا۔ جب وہ بچے اس گھر میں شفٹ ہو گئے اپنے ماموں کے ساتھ، پہلی رات ہی میری بیٹی کو وہاں پر ڈر لگنے لگ گیا۔ جس روم میں وہ سوتی تھی وہاں پر وہ اتنی گرمی ہو جاتی تھی جیسے جون جولائی کے موسم میں پاکستان کی گرمی ہوتی ہے، جبکہ دسمبر میں UK میں ویدر بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، تو گرمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے ساتھ بھی وہ کنٹینیوسلی بات کرتی رہتی تھی، لیکن مجھے بھی اس نے کوئی بات نہیں بتائی، نہ ہی اپنے ماموں کو کوئی بات بتائی، لیکن ایک انجانہ خوف تھا جس میں وہ مبتلا تھی۔ میں وہاں پر 31 دسمبر کو جب میں وہاں پر UK گئی، صبح 6 بجے کا ٹائم تھا، میں وہاں پر پہنچی تو میں اس کمرے میں گئی جہاں پر وہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ اس طرح سے اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی جیسے وہ کسی چیز سے اپنے آپ کو چھڑوا رہی ہے۔ میں نے اسے فوراً جگایا، جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا بہت زیادہ خوفزدہ تھی، رونے لگ گئی۔ میں نے اس کو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، اس نے مجھے ساری بات بتائی۔ پھر میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تم نے مجھے کال پر یہ باتیں کیوں نہیں بتائیں، جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ ماما میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ آپ ابھی یہاں پر نہیں ہیں، تو اگر میں یہ بات کسی کو بتاؤں گی تو مے بی وہ چیز مجھے زیادہ تنگ کرے۔ اب جیسے ہی جو باتیں اس نے مجھے بتائی تھیں وہ کام میرے ساتھ بھی ہونا شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جب ہم اس روم میں سوتے ہیں تو ایسا لگتا تھا کوئی چیز سر کو پکڑ لیتی ہے، کبھی وہ سر پر بوجھ ڈالتی ہے، کبھی وہ سینے پر بوجھ ڈالتی ہے، اور اس کمرے میں اتنی گرمی ہو جاتی تھی جیسے بیڈ کے نیچے باقاعدہ آگ جل رہی ہے، وہاں پر سونا مشکل ہو جاتا تھا۔ ہم لوگوں کا جو کچن تھا وہ کافی زیادہ بڑا تھا۔ میں وہاں پر کوکنگ کر رہی تھی۔ UK میں مغرب کی اذان 4 بجے تک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ میں وہاں پر کوکنگ کر رہی تھی، مجھے بالکل یہ کلیئر فیل ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جب میں پلٹ کر دیکھتی تھی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور ہم لوگ جب نیچے گراؤنڈ فلور پر بیٹھے ہوتے تھے، ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھے ہوتے تھے، تو جو 2nd فلور تھا وہاں سے اتنا شور شرابہ محسوس ہونے لگ گیا، ایسا لگتا تھا وہاں پر کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی بھاری سامان کو اٹھا کر پھینک رہا ہے، کوئی شور مچا رہا ہے۔ اور جب ہم لوگ ڈرتے ڈرتے اوپر جا کر دیکھتے تھے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ حالات دن بدن بہت زیادہ خراب ہو گئے، اس حد تک خراب ہو گئے کہ وہاں پر رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی ماما سے بات کی پاکستان میں، تو ہم لوگوں کے ایک شاہ صاحب ہیں ہم لوگوں کی فیملی کے، ان سے ہی ہم لوگ دم وغیرہ کرواتے ہیں کوئی بھی ایشو ہو تو۔ ماما نے ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں ایک بہت زیادہ خوفناک ڈائن کا بسیرا ہے، وہ وہاں سے نہیں جائے گی۔ انہوں نے کوئی پڑھائی بتائی کہ پانی دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کو چھڑکنا بھی ہے اور پینا بھی ہے، تو اس سے یہ جو چیز ہے آپ کو کم ڈرایا کرے گی۔ میں نے وہ پڑھ کر سارا کیا، لیکن وحشت اور خوف اپنی جگہ پر تھا۔ جب سے میں نے وہ دم کر کے پانی وغیرہ گھر میں ہر طرف اس پانی کا سپرے کیا اور پانی پیا بھی، وہ جو مخلوق تھی وہ ہمیں نظر آنے لگ گئی۔ اس دم کیے ہوئے پانی کے بعد وہ ہمیں نظر آنے لگ گئی۔ جس روم میں ہم سوتے تھے وہاں پر پہلے وہ میری بیٹی ایمان کو نظر آئی۔ وہ کہتی ہے کہ رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے روم میں سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس نے بلیک کلر کا فراک پہنا ہوا ہے، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور وہ مجھے کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اونچی اونچی چیخیں مارتی ہوئی میرے پاس بھاگی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اب وہ مخلوق ہم لوگوں کو
تقریباً ہر جگہ پر نظر آنے لگ گئی۔ ایک دفعہ میں، رمضان شریف کی بات ہے، میرے ہسبینڈ کے کچھ فرینڈس آئے ہوئے تھے، گھر پر ہی ہم لوگ تھے، ہم لوگوں نے نماز وغیرہ پڑھی۔ اس کے بعد جب وہ لوگ گئے تو میں اوپر والے کمرے میں عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے چلی گئی۔ نماز پڑھتے پڑھتے وہاں پر اتنی گرمی ہو گئی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں بے ہوش ہو جاؤں گی، پھر بھی میں نے اپنی نماز اور تراویح پوری کی۔ جیسے میں اس کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا ایک کالے رنگ کا سایہ میرے پاس سے گزر کر دوسرے کمرے میں گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ میں نے یہ کیا چیز دیکھ لی ہے۔ اب وہ ہمیں ہر ٹائم نظر آنے لگی، اس کا کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا تھا جب وہ نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد میرے بچوں کو مسجد میں ایڈمیشن مل گیا، وہ 4 سے 6 بجے تک شام کو پڑھنے جاتے تھے۔ اب میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، میرے ہسبینڈ جاب پر ہوتے تھے، کہ میں اکیلی یہ 2 گھنٹے اس گھر میں کیسے گزاروں گی۔ وہاں پر تو اتنی وحشت اور خوف تھا کہ وہاں پر رہنا مشکل تھا، میں کیا کرتی۔ پھر میں نے بات کی اپنی امی کے ساتھ، وہ جو شاہ صاحب تھے انہوں نے کچھ تعویذ وغیرہ ہمیں بنا کر بھیجے۔ پاکستان سے ایک فیملی وہاں پر آئے، ہم لوگوں کے فیملی فرینڈ تھے، ان کے ہاتھ وہ تعویذ آئے، وہ تعویذ ہم لوگوں نے گلے میں پہن لیے۔ اس کے باوجود وہ مخلوق ہمیں ڈراتی تھی، نظر بھی آتی تھی، خوف بھی اپنی جگہ پر تھا۔ اب وہ شاہ صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ گھر جتنی جلدی ہو چھوڑ دیں۔ اتنی جلدی ہم لوگ گھر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہم نے وہاں پر بہت سے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ ہمیں گھر چاہیے نیا، لیکن وہ گھر بھی ہمیں ابھی کوئی گھر بھی نہیں مل رہا، سٹل ہم لوگ اسی گھر میں آج کے دن تک۔ میں ایسا کرتی تھی کہ اپنے موبائل کے اوپر سورۃ رحمان اور سورۃ ملک لگا کر سنتی رہتی تھی اس کی تلاوت، جتنی دیر میرے بچے اور ہسبینڈ گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ کچھ خوف میں کمی تو آتی تھی، تعویذ پہننے سے بھی خوف میں کچھ کمی آئی، لیکن وہ اپنا آپ ظاہر کرنے سے نہیں ہٹتی۔ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ شام کا ٹائم تھا تو میری بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے، تو ہم لوگوں کے باہر صحن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ جو ڈائن تھی، میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ بار بار جھانک کر مجھے دیکھ رہی تھی، وہ بار بار ٹی وی لاؤنج کے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتی تھی، اور آج اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ وہ چیخیں مارتی اوپر میرے پاس آئی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارا تعویذ کہاں ہے؟ اس دن اس نے گلے میں وہ تعویذ نہیں پہنا ہوا تھا، یہ 2-3 محرم کی بات ہے، اس کے گلے میں تعویذ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو تعویذ دیا، اس نے تعویذ گلے میں پہن لیا۔ جس ٹائم ہم لوگ غلطی سے بھی اگر گلے سے تعویذ اتار دیں، وہ کام فوراً شروع ہو جاتے ہیں، وہ سامنے آنے لگ جاتی ہے، وہ ڈرانے لگ جاتی ہے۔ اب وہ جس روم میں میں نماز پڑھ رہی تھی اسی روم میں میرے ہسبینڈ سوتے ہیں، وہ کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں تو وہ جلدی سو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری رات چھت کے اوپر کوئی بھاگتا ہے بھاری قدموں کے ساتھ، کوئی دوڑتا ہے، کبھی کسی کے وہاں پر بولنے کی آواز آتی ہے۔ جبکہ یو کے میں جتنے بھی گھر ہیں وہ گھر اس طرح سے کنسٹرکٹ ہیں کہ وہاں پر اوپر تو چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر وہ کون ہے جو اوپر چلتی تھی؟ وہ وہی مخلوق تھی جو ہمیں اس گھر میں رہنے نہیں دے رہی سکون سے۔ تعویذ بھی پہنے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے تھے تب کوئی ٹی وی وغیرہ بھی نہیں تھا، وہ 15 ڈیز کے بعد ہم لوگوں کا سارا سامان آنا تھا، وہاں پر کوئی وائی فائی کنیکشن بھی نہیں تھا، تو ہم ہر وقت عبادت میں ہی رہتے تھے۔ ہم لوگوں نے 5 وقت کی نماز، قرآن پاک پڑھا، جس کے بعد اس نے اس حد تک ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں کہ ہمیں جلدی کوئی اچھا گھر مل جائے اور اس گھر سے ہم لوگوں کی جان چھوٹ جائے۔ جو لوگ یہاں پر پہلے رہتے تھے وہ ہم لوگوں کے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں، ان لوگوں سے ہم لوگوں کا انٹریکشن بھی ہے، بات چیت بھی ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے ہمیں روکا نہیں، ان لوگوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ اس گھر میں کیا معاملات ہوئے تھے، جبکہ وہ لوگ بھی وہاں سے ڈر کے ہی بھاگے تھے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالے جو کسی کو آگاہ نہیں کرتے کہ وہاں پر مت جائیں، وہاں پر نقصان ہے۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے ابھی جو ہم لوگوں نے فیس کیا اپنی زندگی میں، اور آپ لوگ سب لوگوں سے میں دعا کی طلبگار ہوں۔ بہت شکریہ زینب آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ لوگوں کی یہ مشکل جلدی حل ہو، آپ لوگوں کو جلدی اچھا گھر مل جائے جہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہ ہو۔ نماز، قرآن پاک، آیت الکرسی لازمی ساتھ ساتھ رکھیں جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں، اور کوشش کریں کہ سونے سے پہلے آپ لوگ باوضو ہوں، انشاءاللہ وہ مخلوق آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ہانیہ شیئر کر رہی ہیں اسکردو سے۔ ہانیہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کا نیم آصف ہے۔ ہم لوگوں کی شادی سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے ایک پلان بنایا بلوچستان سے، جہاں پر زیارت ہے، زیارت سے آگے ایک گاؤں تھا، وہاں پر انہوں نے جانا تھا 2-3 دن کے لیے اپنے کزنس کے پاس۔
تو وہ جب گھر سے نکلے تو وہ اس ٹائمنگ کے حساب سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا کہ رات ہونے سے پہلے وہ وہاں پر گاؤں میں پہنچ جائیں۔ جب وہ ابھی گاؤں سے 2 گھنٹے دور تھے، دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا، اپنی گاڑی پر ہی تھے، ٹھنڈ بھی بہت تھی۔ اب وہ جس روڈ سے گزر رہے تھے وہ روڈ بالکل ویران اور سنسان تھا۔ وہ مین ہائی وے روڈ پر تھے، اور وہ روڈ اس طرح سے تھا جیسے پہاڑی راستوں پر بہت سے کٹس بنے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا، وہ ایک سنگل روڈ تھا ہائی وے لیکن سنگل روڈ تھا، اس کی دونوں سائڈوں پر بہت زیادہ ویرانے تھے۔ جیسے ہی وہ کہتے ہیں میں نے ایک کٹ کو ٹرن کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر ایک عورت اشارہ کر رہی تھی رکنے کے لیے، جیسے اس کو لفٹ چاہیے۔ جیسے میں نے گاڑی روکی، وہ بہت زیادہ ایک خوبصورت چہرے والی کوئی عورت تھی، مجھے کہتی ہے کہ میں نے آگے مین روڈ پر جانا ہے تو مجھے آپ لفٹ دے دیں۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں بالکل اکیلا ہوں، تو مجھے مناسب نہیں لگتا کہ اس طرح سے میں آپ کو لفٹ دوں، میں آگے گاڑی پر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی مجھے آگے کوئی وین یا کوئی بس نظر آئی، پیسنجر بس، تو میں ان کو آگاہ کر دوں گا کہ وہاں پر ایک پیسنجر ہے، ان کو آپ لے لیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے اپنا جو شیشہ تھا بند کیا، اور میں اپنی گاڑی کو تیزی سے چلاتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ ابھی مجھے گاڑی چلاتے ہوئے تقریباً 5 یا 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ میرا جو ونڈو ہے، گلاس ونڈو ہے، اس کے اوپر کوئی دستک دے رہا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت ہوا میں اڑ رہی تھی، اور اس کے بال بہت پیچھے تک پھیلے ہوئے تھے، پورا سایہ سا لگ رہا تھا اس کے بالوں کا، اور اس کا ایک دم سے وہ اڑتی ہوئی ہوا میں دروازہ نوک کر رہی تھی۔ میں بہت ڈر گیا یہ نظارہ دیکھ کر کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اڑ کیسے رہی ہے اور میری گاڑی کے ساتھ ساتھ کیسے بھاگ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میری نظر پڑی گاڑی کے سپیڈو میٹر پر تو وہ 80 پر اس کی سپیڈ تھی۔ میں نے اور گاڑی تیز کرنا چاہی، میں اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ میرا سانس رکنے والا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اور گاڑی تیز کرتا، وہ بالکل میرے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی جو سیٹ ہوتی ہے وہاں پر آ کر بیٹھ گئی، اور بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ دیکھو میرا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، اگر میرا چہرہ خوبصورت نہیں ہے تو تم نے مجھے لفٹ کیوں نہیں دی؟ مجھے تو آج تک کبھی کسی نے انکار نہیں کیا لفٹ دینے سے، تم نے مجھے لفٹ دینے سے انکار کیوں کیا؟ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، چاروں کل پڑھنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، تم میرے چہرے کی طرف دیکھو، اس کی آواز بدل گئی، وہ خوبصورت آواز ایک خوفناک آواز میں بدل گئی۔ جیسے ہی وہ ہائی وے کا روڈ ختم ہوا، وہ مسلسل گاڑی میں بیٹھ کر یہی بات دہرا رہی تھی، میرا چہرہ خوبصورت نہیں ہے۔ اس کی آواز بہت بھیانک ہو چکی تھی، میں نے نہ اس کی آواز سنی نہ اس کا چہرہ دیکھا، میں ڈرائیونگ کرتا جا رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید میں آج نہیں بچوں گا، میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا جا رہا تھا، میرے اوپر اتنا خوف طاری ہو گیا تھا۔ جیسے ہی آبادی کا راستہ شروع ہوا وہ غائب ہو گئی۔ جب میرے ہسبینڈ اپنے کزنس کے گھر پر پہنچے، انہوں نے فوراً سے وہ گاڑی سے باہر نکلے، ان کو اتنا سا بخار تھا، وہ اونچا اونچا رونے لگ گئے۔ جب ان کے کزن دیکھا کہ یہ رو رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے، ان کے پاس آئے تو وہ وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے سارا ماجرا اپنے کزنوں کو بتایا۔ پھر جب انہوں نے واپس آنا تھا تو ان کے سارے کزن ان کے ساتھ تھے۔ یہ میرے ہسبینڈ کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ہانیہ آپ کا۔ اس میں جو ویران روڈ ہوتے ہیں، یہ بہت پہلے بھی ایسی بہت سی باتیں ہو چکی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ جو بھی ویران روڈ ہوتے ہیں وہاں پر اکثر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہو جاتا ہے، ایک مخصوص پوائنٹ پر، ایک مخصوص جگہ پر وہ اپنا بسیرا کر لیتی ہیں۔ جب وہاں سے کوئی اکیلی گاڑی گزرتی ہے تو کبھی کبھار وہ انسان کو اپنا ظاہر بھی کرتی ہیں۔ میری اپنی ہم لوگوں کی فیملی فرینڈ تھی باجی، تو انہوں نے بھی ایک دفعہ یہی بات بتائی تھی کہ وہ لوگ ایک دفعہ ایک روڈ سے گزر رہے تھے، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، اتنی تیز بارش تھی کہ وہ کہہ رہی تھی ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں ہم ایک سنسان روڈ سے گزر رہے تھے تو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک عورت ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی اور اس کے کپڑے بالکل ڈرائی تھے، اس نے ایک پرنٹڈ سا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر بارش کی ایک بوند نہیں پڑی تھی، جبکہ اس کی سائڈوں پر بارش گر رہی تھی اور ایک دم سے اس کی ہائٹ بھی بڑی عجیب سی تھی۔ وہ کہتی ہے میں حیران ہو کر دیکھ رہی تھی اتنی شدید بارش میں یہ ایک عورت درخت کے نیچے کیا کر رہی ہے۔ کہتی جیسے میں نے پیچھے تھوڑی سی گاڑی آگے کی تھی، پیچھے پلٹ کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہ دیکھتے دیکھتے ہی غائب ہو گئی۔ تو ایسے بہت سے
ویران اور سنسان راستے ہوتے ہیں جہاں پر ایسی مخلوقات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ندا شیئر کر رہی ہیں امریکہ سے۔ ندا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری تائی اماں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ تائی اماں کہتی ہیں ان کا گاؤں جس کا نیم کسوال ہے، وہاں پر ایک عورت رہتی تھی۔ اس عورت کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا مگر کوئی اولاد وغیرہ ابھی تک نہیں تھی۔ کافی زیادہ اس نے علاج بھی کروائے، بہت سے لوگوں کے پاس بھی گئی مگر اس پر وہ اولاد کا ابھی نہیں تھا۔ ایک دفعہ وہ ایک جگہ سے گزر رہی تھی، وہ جگہ بالکل سنسان سی تھی، تو راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ وہ بڑی نا امید سی تھی، اس نے بہت زور سے اس پتھر کو ٹھوکر ماری۔ وہ جو پتھر تھا وہ بڑے عجیب طریقے سے اڑ کر آگے کی طرف گیا۔ وہ گھر آ گئی، جیسے ہی گھر آئی اس کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو خواب میں اس کو بہت زیادہ ایک ڈراؤنا خواب آیا، اور خواب میں وہ کیا دیکھتی ہے، اس پتھر میں سے آواز آ رہی ہے جس پتھر کو اس نے صبح ٹھوکر ماری تھی۔ وہاں پر جنات تھے، اس پتھر میں ان کی پوری فیملی تھی اور وہ اس ٹائم کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس پتھر کو جو تم نے پاؤں مارا ہے اب ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ اس کو یہ خواب تقریباً روز آنے لگ گیا۔ کچھ ہی منتھ کے بعد وہ اس پر اللہ کا کرم ہو گیا، اس کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب وہ بیٹی پیدا ہوئی وہ اتنی خوفناک تھی کہ ڈاکٹر اور جو نرسز تھیں وہ دیکھ کر ڈر گئے۔ پورے ہاسپٹل میں ایک شور برپا ہو گیا کہ ایک عورت کے گھر بہت ہی خوفناک چہرے والی کوئی بچی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے پاؤں بہت زیادہ لمبے تھے اور اس کے جو پاؤں تھے بہت زیادہ موٹے تھے اور بہت کالے رنگ کے اس کے پاؤں تھے، اور جو چہرہ تھا وہ بہت زیادہ بھیانک اور خوفناک تھا۔ پورے چہرے پر بال تھے اور جو نوز کا حصہ تھا وہ بہت زیادہ بڑا تھا۔ اتنے خوف زدہ سب ہو گئے کہ وہاں پر کوئی اس کمرے کی طرف جا نہیں سکتا تھا اس بچی کے خوف کی وجہ سے۔ وہاں پر جتنے بھی مریض تھے پاس والے کمروں میں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور بیمار ہو گئے۔ اس عورت کو پھر وہ جن خواب میں نظر آئے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں تو جس جگہ پر تم نے اس پتھر کو ٹھوکر ماری تھی وہاں پر 4 بکرے ذبح کرو، ہم لوگوں کو اپنی خوراک مل جائے گی اور یہ بچی ہماری ہے، ہم اس کو ساتھ لے جائیں گے۔ اس نے اپنے ہسبینڈ کو ساری بات بتائی، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، وہاں پر جا کر 4 بکرے ذبح کیے۔ اس کے بعد وہ جنات اس بچی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے گھر پھر اللہ نے اولاد اس کو عطا کی، وہ بھی ایک لڑکی تھی، ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بچی بالکل نارمل تھی، بہت خوبصورت بچی پیدا ہوئی، لیکن وہ جو عورت تھی اسی وقت اس کی بہت دردناک موت ہو گئی۔ یہ میری تائی اماں نے ایک کہانی سنائی تھی جو کسوال گاؤں کی تھی جہاں پر وہ رہتے تھے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ندا آپ کا۔ لسنرز، انسان بے خبر ہوتا ہے، وہ نہیں جانتے کہ ہم جس راستے سے گزر رہے ہیں وہاں پر پڑی ہوئی کوئی چیز وہ نارمل چیز ہے یا کچھ اور۔ کبھی کبھار جنات کوئی بھی روپ لے کر، کبھی کوئی پھول بن کر، کبھی کوئی پتھر بن کر، کبھی کوئی جیسے موتی یا کچھ ایسی کوئی چیز بن کر راستے میں پڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں اس کے پاس سے گزر جائیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ کوئی کھانے والی چیز ہو، اس کی بے ادبی نہ ہو، یا کوئی ایسا پیپر ہو جس پر کوئی مقدس نام لکھا ہو، اس کو فوراً سے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دینا چاہیے۔ لیکن یہ ٹھوکر مارنا یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ سے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے دوست شمشاد کی سنائی ہوئی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شمشاد کہتا ہے جس جگہ پر ہم لوگوں کا گھر تھا وہاں پر ہم لوگوں کے گھر کے پاس ہی ایک ایسا راستہ تھا جہاں پر جامن کا ایک درخت تھا۔ اس ویران راستے پر جب بھی کوئی گزرتا تھا وہاں پر ان لوگوں کو ایک مخلوق ڈرایا کرتی تھی۔ ایک بہت بھیانک چہرے والی کوئی عورت تھی، چڑیل تھی، جو اس درخت پر حاوی تھی۔ وہ اکثر لوگوں کو وہاں پر ڈراتی تھی۔ اگر کوئی اکیلا شخص وہاں سے گزرتا تھا تو بہت دفعہ وہ ڈر کے مارے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ راستہ بالکل ویران ہو گیا، وہاں پر کوئی بھی اکیلا انسان نہیں گزرتا تھا۔ ایک دفعہ شمشاد کی ایک کزن گھر واپس آ رہی تھیں تو اس راستے سے وہ گزر کر آئیں۔ جب انہوں نے جامن کے اس درخت کے اوپر دیکھا کہ جامن لگے ہوئے، وہ توڑ کر کھانے لگ گئی۔ جب گھر واپس آئی تو عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔
پہلے وہ چیخیں مارنے لگ گئی، پھر اپنے سر کے بال کھول کر گلی میں جا کر بیٹھ جاتی تھی، کبھی ہنسنے لگ جاتی تھی، کبھی رونے لگ جاتی تھی، اور وہ اکیلی پورے گھر کا کھانا کھا جاتی تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ اس کے ساتھ کیا معاملات بن گئے ہیں۔ اس کے جو جسم کے کپڑے تھے وہ غائب ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ جا کر دیکھتے تھے تو جامن کے اس درخت کے اوپر اس عورت کے کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے تھے۔ وہاں سے سب کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر شاید اس مخلوق کا اثر ہو چکا ہے۔ جب اس کو دورے کی کنڈیشن بننے لگ گئی، وہ چیخیں مارتی تھی، بال کھول کر گھر سے باہر بھاگنے لگ جاتی تھی، عجیب و غریب کام شروع کر دی اس نے، تو اس کو ایک اللہ والے ایک ایسی صاحب علم ہستی کے پاس لے کر گئے جو ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ جب انہوں نے دم وغیرہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس درخت کی مخلوق اس پر حاوی ہے۔ اس مخلوق کو حاضر کیا گیا۔ وہ ایک چڑیل تھی جو جامن کے درخت پر رہتی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ اس راستے سے گزر رہی تھی تو وہاں سے جامن توڑ کر یہ کھانے لگی۔ اس وقت میں اس درخت پر بیٹھی ہوئی تھی، تب سے میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر انہوں نے بہت زیادہ روحانی علاج کروائے، اس کو تعویذ بھی پلائے، تب جا کر وہ عورت ٹھیک ہوئی۔ یہ میرے دوست شمشاد تھے جن کی کزن کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ محمد اسلام سعودی عربیہ سے سٹوری شیئر کرتے ہیں، لیکن بیسکلی یہ انڈیا لکھنؤ کے رہائشی ہیں۔ اس طرح یہ جو جامن کے درخت ہیں یہ تو بہت مشہور ہیں۔ جامن کا درخت، پیپل کا درخت، برگد کا درخت، بیری کا درخت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی آسیب زدہ ہوتا ہے۔ تو ایسے درختوں کے پاس جب بھی جایا کریں تو آیت الکرسی پڑھ کر جایا کریں اور اپنا خیال خود رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینٹر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں آزاد کشمیر کی ہی ایک رہائشی کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو شکاری تھا۔ اسے بہت زیادہ شوق تھا شکار کرنے کا، اور وہ ایک نامی گرامی شکاری بھی تھا۔ علاقے میں بہت سے لوگ جانتے تھے کہ یہ کافی زیادہ اچھا شکاری ہے اور اکثر شکار پر رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے بعد میں نے شکار کرنے سے ہی توبہ کر لی۔ ایک دفعہ میں پنجاب کے کسی علاقے میں تھا، وہ بہت خوبصورت جنگل تھا۔ میں وہاں پر کچھ عرصے کے لیے قیام پذیر تھا کیونکہ مجھے وہاں پر شکار کرنا تھا۔ ابھی کوئی ایسا خاص جانور میرے ہاتھ نہیں لگا تھا جس کا میں شکار کر سکتا، لیکن بہت سے حرام جانوروں کو میں مار چکا تھا۔ ایک دفعہ میں بالکل جنگل کے سینٹر میں تھا تو وہاں پر مجھے جس طرح میں شکار ڈھونڈ رہا تھا وہاں سے بڑی ہلچل سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی بہت بڑا جانور ہے۔ کبھی وہ ڈراؤنی آوازیں نکالتا تھا رونے کی، تو کبھی ہلچل اور شور مچاتا تھا۔ جس طرف سے مجھے وہ شور سنائی دے رہا تھا میں نے وہاں پر فائرنگ کرنا شروع کر دی، تو وہ جو شور تھا ایک دم سے غائب ہو گیا۔ پہلے وہاں سے چیخوں کی آوازیں آئیں۔ جب میں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر خون کے کچھ قطرے تھے، مگر وہاں پر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ابھی میں وہاں پر ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ شاید وہ جانور زندہ بچ گیا ہے، تو کسی نہ دکھنے والی مخلوق نے میرے سر میں بہت زور سے تھپڑ مارا۔ مجھے اس کا درد بہت زیادہ محسوس ہوا۔ میں اس کو ارد گرد سے ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ جیسے میں اپنی جیپ کی طرف واپس پلٹنے لگا تو میں نے دیکھا میری جیپ کے پاس ایک بہت خوفناک چہرے والی پچھل پیری ڈائن کھڑی ہوئی ہے اور وہ غرا رہی ہے۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور مجھے جتنی بھی قرآن پاک کی آیات آتی تھی وہ پڑھنا شروع کر دی۔ وہ مخلوق وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں تیزی سے اپنی جیپ میں سوار گھر واپس آیا اور یہ سارا واقعہ آ کر میں نے ایک امام صاحب سے شیئر کیا، جن کا یہ کہنا تھا اس جنگل میں وہ ایک ڈائن کا بسیرا تھا جس کے بچے کے اوپر تم نے فائرنگ کی اور وہ زخمی ہو گیا۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ اس کا بچہ مرا نہیں، اگر وہ مر جاتا تو وہ ڈائن تمہیں زندہ نہ چھوڑتی۔ اس وقت تو تمہیں قرآن پاک کی آیات نے بچا لیا اور تمہارے پاس اسلحہ بھی تھا، لوہا تھا، جس وجہ سے وہ تمہارے قریب نہیں آ سکی۔ دوبارہ کبھی بھی کسی ایسے خوفناک اور بھیانک جنگل میں مت جانا جہاں پر جانی نقصان ہو۔ یہ ایک سٹوری جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ اسی طرح سے وقاص احمد کہتے ہیں آزاد کشمیر کے ہی گاؤں کی ایک کہانی ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی جگہ پر کام کرتا تھا جہاں پر یہ سرکاری محکمے ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ میری ٹرانسفر ایک ایسی جگہ پر کر دی گئی جہاں پر مشہور تھا کہ ایک پورا گروپ ہے، وہ لوگ اللیگل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ناجائز قبضہ کرتے ہیں گاؤں کے غریب لوگوں کی زمینوں پر۔ ان لوگوں سے چھٹکارا وغیرہ حاصل کرنے کے لیے میں اس جگہ پر گیا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں وہاں پر کیا معاملات ہیں۔ میں ایک سرکاری ملازم تھا اور مجھے وہ ساری انویسٹیگیشن کرنی تھی۔
ان لوگوں نے مجھے بھی بہت سی دھمکیاں دیں، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، کبھی فائرنگ کرتے تھے آ کر جہاں پر میں رہتا تھا، مجھے ہر ممکن ان لوگوں نے ڈرانے کی کوشش کی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک دفعہ جس جگہ پر میں رہتا تھا میں وہیں پر اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ بزرگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے کچھ لوگ ہیں جو اپنا ناجائز حق جتاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اس زمین پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر میں ہوں، جن پر ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے ان کا کام تمام کر دیا ہے، ان کا بندوبست ہو چکا ہے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ آئیں، آپ میرے پاس بیٹھ کر چائے پئیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا نہیں بیٹا میں چائے نہیں پیتا، بہت شکریہ تمہارا۔ جیسے وہ میرے پاس سے اٹھے 2 قدم آگے بڑھے تو وہ غائب ہو گئے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا معاشرہ تھا۔ شاید وہ کوئی اللہ والے نیک بزرگ تھے، کوئی اللہ کی نیک ہستی تھے۔ وہ جو لوگ تھے جس دن انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ مجھے جانی نقصان پہنچانے آ رہے ہیں، اسی دن ان کی گاڑی دریا میں گری اور وہ سب اسی وقت وہ اس حادثے میں مارے گئے۔ جب میں اس گاؤں میں پہنچا، ان کی لاشیں وہاں پر نکال کے رکھی گئیں، تو گاؤں کے جو لوگ تھے وہ بہت خوش تھے ان کے مرنے پر۔ میں بہت حیران ہوا اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ اتنے خوش کیوں ہیں؟ جب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ پورے گاؤں کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، لوگوں کی بہن بیٹیوں کو تنگ کرتے تھے، اور یہاں پر جتنے بھی غریب لوگ تھے ان کی ساری زمینوں پر یہ قبضہ کر چکے تھے۔ آج اللہ نے ان کو ایک انجام تک پہنچا دیا۔ یہ کچھ سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ میرے اور بھی لسنرز کی سٹوریز جو کمنٹ باکس میں میرے ساتھ انہوں نے شیئر کی ہیں وہ انشاءاللہ میں کل شیئر کروں گی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، انہیں بھی سپورٹ کریں جیسے مجھے کیا ہے۔ ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔